اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، ایک بار پھر ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں. ہر سلسلے میں، ہر پروگرام میں ہم ایک اچھا سا خوبصورت سا ٹاپک لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں احساس ہو کہ مسلمان کو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کون سا ٹاپک ہے؟ ایک بری عادت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کروں گا، مگر چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بہت خوبصورت ہے کہ شروع کے اندر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک کی فضیلت پر ایک خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں. اور آج کی حدیث تو بڑی نرالی اور بڑی پیاری ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. پھر آگے فرمایا، بس جو کوئی میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا درود یوں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے. ناظرین، یہ حدیث پاک کمال کی حدیث ہے. دو بہت خوبصورت کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے. دنیا کا دستور ہے کہ جو میسنجر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، کسی کے در کا دربان ہوتا ہے، جس کے در کا وہ دربان ہوتا ہے وہ گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. پیغام رساں کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، چوکیدار کو دروازے کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر منور پر، روضہ انور پر جو فرشتہ مقرر ہے، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ اس کی سماعت کا عالم کیا ہے، لسننگ پاور کی کیا شاندار یوں سمجھیے کہ مثال نبی پاک نے پیش کی کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آج اگر ہم پاکستان میں ہیں، آج اگر ہم یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس موجود ہے، ہم سب کا درود سن لیتا ہے. لک ایٹ دا لسننگ پاور، کیسی زبردست قوت سماعت ہے. اچھا، صرف سنتا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، وہ یہ پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں پہچانتا درود پڑھنے والا کون ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. ناظرین، بڑا سمپل سا کوسچن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر موجود فرشتے کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، قوت سماعت کا عالم یہ ہے، اس فرشتے کی ریکگنائز کا، پہچان کا علم یہ ہے کہ ہر درود پاک پڑھنے والے کو نام سے، اس کے والد کے نام سے پہچان لیتا ہے. دربان کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا اور علم کا عالم کیا ہوگا. عاشقان رسول جھوم جھوم کر جبھی تو پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر دوسری بات اس حدیث پاک سے جو بہت عشق والی، مزید ذوق بڑھانے والی بات سیکھنے کو ملتی ہے. دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ جس سے محبت کریں، جس سے پیار کریں، جس کی ریسپیکٹ کریں، اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا تذکرہ ان کے پاس ہو رہا تھا، فار ایگزامپل آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کے پاس آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واقعی، دوبارہ بتاؤ. میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، آج کل فین فالوورز کہا جاتا ہے، اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اور کوئی کہے آپ کا نام وہاں لیا گیا تھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. مجھے بتائیے، غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ وہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پڑھے اور فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، نہ صرف میرا نام بلکہ اس کے والد کا نام بھی ساتھ پیش کرے. کتنی بڑی سعادت ہے. ایک بار درود پڑھیں، ایک بار نام لیا جائے، دو بار پڑھیں تو دو بار لیا جائے. خوش نصیب ہے وہ ناظرین جو سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا نام بار بار بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس کا بار بار پیش ہوگا اس پر نگاہ رحمت بھی تو ہوگی نا. سبحان اللہ. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کمال کی بات لکھتے ہیں. بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، بلکہ اس طرح کی باتیں بھی کہتے نظر آتے ہیں، یار میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ گتھیاں ہیں قسمت میں، ایسا لگتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پرابلم آ جاتی ہے.
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक ही शेर में गोया गुत्थी सुलझा दी है। आप फरमाते किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कज, किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कज, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नज़र की है। नबी पाक एक बार निगाह रहमत फरमा देंगे ना, सारे काम सीधे हो जाने हैं। तो दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते? एक और शायर कमाल की बात लिखते हैं कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अगर दुख में हैं, परेशानियों में हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो वजीफ़ा है जो चाबी है सहूलतों की, आसानियों की, बरकतों की और रहमतों की। आप पढ़ना शुरू तो कीजिए, आप कसरत तो कीजिए दुरूद पाक की। मैं यकीन से कह रहा हूँ आप फील करेंगे कि मेरे प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, मेरी बीमारियां हल होना शुरू हो गई हैं। आई फीलिंग फ्रेश। आप अपने अंदर हशाश बशाश फील करेंगे, क्योंकि जिक्र किसका करेंगे? कौनैन के वाली का, रब के हबीब का, रहमतुल लिल आलमीन का। आइए मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आज जिस टॉपिक को आज लिया है वो एक ऐसा वस्फ है, वो एक ऐसी आदत है। कमाल की बात यह है, ये ऐसी बुराई है जो हर रिलीजन में बुरा है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसको बुरा समझा जाता है, दुनिया की हर कौम इसको बुरा समझती है। जी हाँ, कोई मुल्क, कोई कौम इस बुराई को अच्छा नहीं समझती, कोई मज़हब इस बुराई को अच्छा नहीं समझता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज मुसलमान कहलाने वाले इस बुराई में शदीद तरीके से मुब्तला है, और आज हमने उस बारे में सुनना है। मगर हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी टॉपिक को जब लेते हैं तो उससे रेलेवेंट, उससे मुताल्लिक एक खूबसूरत वाक़या सुनते हैं। और आज वाक़या बड़ी अजीम हस्ती का सुनना है। एक काफ़िला गीलान से रवाना हुआ और बगदाद जा रहा था, और ये काफ़िला जब हमदान शहर से रवाना हुआ, जैसे ही जंगल शुरू हुआ तो डाकुओं ने उस काफ़िले पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। काफ़िले वालों के मालो असबाब लूटना शुरू कर दिए। उस काफ़िले में एक नौजवान भी था, ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 18 साल उस नौजवान की उम्र थी। एक डाकू उस नौजवान के पास आया और कहने लगा, साहबजादे क्या तुम्हारे पास भी कोई माल है? नॉर्मली लोग डाकुओं से, चोरों से अपना माल छुपाते हैं। वो नौजवान निराला है, कहता है हाँ मेरे पास 40 दीनार है, और जो मेरे कपड़ों के अंदर सिले हुए हैं। अब उस डाकुओं के साथी ने कहा, बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, सच सच बताओ। तो उस नौजवान ने कहा, हाँ मेरे पास 40 दीनार है, और ये देखो मेरे कपड़ों के अंदर एक थैली है सिली हुई है, और उसके अंदर ये दीनार मौजूद हैं। वो डाकुओं का जो साथी था अपने सरदार के पास गया और कहा, हुजूर आज बड़ा अजीब नौजवान हमें मिला है, लोग डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं, और हमारे पास एक ऐसा नौजवान है जो बता रहा है कि मेरे पास माल भी है और मेरे लिबास में सिला हुआ भी है। डाकुओं का सरदार उस नौजवान के पास आया और आकर कहा कि क्या वाकई तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने कहा जी। कहाँ हैं? तो उन्होंने उस नौजवान ने बता दिया, यहाँ हैं। अब डाकुओं के सरदार ने बड़ा यूनिक क्वेश्चन किया कि ए नौजवान एक बात तो बताओ, लोग हमसे अपना माल छुपाते हैं और तुम हो कि सब बता रहे हो। अल्लाह अकबर। 18 साल नौजवान का ज़रा जवाब सुनिएगा। वो नौजवान कहता है कि मैं जब घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझसे एक वादा किया था, वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। मैं अपनी वालदा से किए हुए वादे को निभा रहा हूँ। जी नाजरीन, वाकया हमने सुना। बज़ाहिर तो उस नौजवान ने सच बात की, वालदा से किए हुए वादे को निभाया, मगर वो कहते हैं ना, सच्चे की बात तासीर का तीर बनकर निकलती है और दिलों में पैवस्त हो जाती है। उस नौजवान की इस बात को डाकुओं के सरदार ने ऐसा महसूस किया कि ज़ारो कितार रोने लगा, लरसने लगा, और कहता है कि बेटा तुम किस कदर खुशनसीब हो कि दौलत लुटने की परवाह किए बगैर अपनी वालदा के साथ किए हुए वादे को निभा रहे हो, और मैं किस कदर जालिम हूँ कि अपने खालिक को मालिक के साथ किए हुए वादे को पामाल कर रहा हूँ। रोज़ अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाता हूँ, उनका माल लूटता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने साथियों के पास गया और जाकर कहता है कि मैंने आज सच्चे दिल से डकैती से तौबा कर ली है, सबका माल वापस लौटा दिया। सरदार के जो साथी थे उन्होंने भी कहा, जब आप डाके में भी हमारे सरदार थे, अब नेकियों में और तौबा में भी आप हमारे सरदार हैं। उस पूरे काफिले ने नाजरीन तौबा कर ली, सारे मुसाफिरों का माल वापस लौटा दिया। आप जानना चाहेंगे वो नौजवान कौन था? अल्लाह अकबर। वो कोई और नहीं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको हम गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। जी हाँ, औलिया किराम के सरदार गौसे आज़म की जवानी का ये वाक़या है। वालदा मोहतरमा ने ये वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। क्या शानदार तरबियत थी बाकी, और बेटा भी कैसा था कि माँ से किए हुए वादे को निभा दिया।
ناظرین یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت میسج ہے. بہت سارے والدین مجھے سن رہے ہوں گے. کیا ہم اپنے بچوں کی سچ پر تربیت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی مذمت بتاتے ہیں؟ آج میرا ٹاپک یہی ہے. آج جس تیزی کے ساتھ معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, آج ایسا لگتا ہے کون ہے جو جھوٹ سے بچا ہوا ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں, مگر آج کل یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید کبھی کبھی ہی سچ بولتے ہیں. جس زبان پر دیکھیں جھوٹ ایسے ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ایسا نہ کیجیے. اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا. اسلام جھوٹ کا درس نہیں دیتا. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہی تو یہی ہے نا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو کر کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ناظرین, ہمارے آقا سچے, سچی تعلیمات دینے والے. سبحان اللہ. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. تو نبی پاک سچی بات سکھانے آئے اور آج ان کے امتی جھوٹ بول رہے ہیں. آج تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو بندہ جھوٹ بول کر ٹویسٹ کر رہا ہوتا ہے. نوکری پر لیٹ ہو جائے تو بتاتا ہے نہیں جناب میری گاڑی خراب ہو گئی تھی, فلاں بیمار ہو گیا تھا, فلاں کا انتقال ہو گیا تھا. اسکول میں لیٹ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں. چھوٹے سے معاملے پر بھی جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. معاذ اللہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ اپنے کاروبار میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یہ میری خرید اتنے کی ہے, یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے, اس کا کلر بالکل پکا ہے, یہ فلاں ملک کا میڈ ان ہے. اور بیچارہ گاہک اس کی باتوں میں آ کر لے جاتا ہے. جھوٹ بول کر شاید آپ کچھ پیسے تو کما لیں گے, اپنی ڈیل تو بنا لیں گے, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. کیا قرآن پاک کی وہ آیت یقیناً وہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی, مگر جھوٹوں پر کیسی مذمت ہے, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. کیا مسلمان جھوٹ بولنے والا ہوگا؟ ہم آگے سنیں گے روایتوں میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر سخت ناپسند فرمایا جھوٹ بولنے کو. کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا جھوٹ کو. مگر آج دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, لطیفے سنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایسا نہ کیجیے ناظرین. یہ جھوٹ کتنی بری برائی ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کے منہ سے ایک ایسی بو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ روز جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے رحمت کے فرشتے تو دور کر چکا, اب کیسے اس کے گھر میں رحمت ہوگی؟ آج بہت سارے ناظرین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار بیماریاں دور نہیں ہوتی, پریشانیاں دور نہیں ہوتی, گھر میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. جھوٹ بول بول کر ہم نے رحمت کے فرشتے دور کر دیے. نہ کیجیے ایسا. بات بات پر جھوٹ بولنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمان سچا ہوتا ہے. آج ایسا لگتا ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. اچھا یاد رکھیے گا, سچا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے, مضطرب نہیں ہوتا, کنفیوز نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سچا ہے. اس کے چہرے پر ایک پاکیزگی ہوگی, ایک نور ہوگا. جی ہاں, سچا بعض اوقات پہچانا بھی جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سبحان اللہ, میرے آقا کی تو کیا شان ہے. کفار جب نبی پاک سے ملتے اور آقا کو دیکھتے نا تو یہ کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. وہ چہرہ ایسا چمکتا دمکتا پرسکون اور نورانی تھا. اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ مضطرب, کنفیوز, ٹینشن میں رہتا ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول بول کر لوگوں سے اپنے کام نکلوائے ہوئے ہیں, مگر اب اس کو وہ جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے, سچ یاد نہیں رکھنا پڑتا. فار ایگزامپل, اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں, آپ جہاں رہتے ہیں وہ بتا دیں میں یہاں رہتا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کرتے نوکری ہیں. اور آپ کہتے ہیں میرا بہت بڑا بزنس ہے, میری تو فیکٹری ہے. اب جس کو آپ نے جھوٹ بولا نا, آپ کو یاد رکھنا پڑے گا میں نے اس کو فیکٹری بتائی ہوئی ہے. اچھا, کسی کو غلط گھر کا ایڈریس بتایا, کسی غریب علاقے میں رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس میں کیا شرمانا. لیکن چونکہ سٹیٹس بیان کرنا ہے اپنا, نہیں جناب میں تو فلاں پوش ایریا میں رہتا ہوں. اب جس پوش ایریا کا, جس بڑے علاقے کا آپ نے نام لیا ہے, یو ہیو ٹو ریممبر یور سیلف. اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا میں نے اس کو گھر کیا بتایا ہے. جھوٹ بول کر فائلیں گویا سنبھالنی پڑتی ہیں, وہ تمام چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں. جو آفس میں کام کرتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں نانی بیمار تھی اس لیے نہیں آیا, 3 دن کیوں نہیں آیا تو نانی کا انتقال ہو گیا. آپ ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے. اب اگلے سال نانی دوبارہ بیمار نہیں بتا سکتا میں, کیونکہ جھوٹ بولا تھا. لیکن سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, اس کو جب پوچھیں وہ بتائے گا میں یہاں رہتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, میرا یہ معاملات ہے, کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے. خدا را اپنے اندر سے یہ عادت نکالیے. جو آفس میں لیٹ پہنچتے ہیں, اسکول میں لیٹ پہنچتے ہیں, یا کہیں کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور روز جھوٹ بول رہے ہیں, اس کی بجائے سچ بولنا شروع کر دیں. کیا ہو جائے گا؟ آپ کی شاید کچھ منٹس کی کٹوتی ہو جائے گی, تھوڑی بہت پنشمنٹ اسکول میں مل سکتی ہے, لیکن یہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے آپ ٹائم پہ پہنچنا شروع کر دیں گے. ایک عادت اور اچھی ہو جائے گی, حرام سے بھی بچیں گے اور اپنے اندر پنکچوالٹی بھی پیدا کر پائیں گے. کاروبار میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, یاد رکھیے جھوٹی قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی ہے.
آپ کسی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ حرام کے چند پیسے چند سکوں کو کیا کریں گے؟ سچ بول کر کمائیے. یہ انسان پتہ ہے کاروبار میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس کا توکل شیک ہو جاتا ہے, اس کا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ساری مارکیٹ جھوٹ بول رہی ہے, اگر میں نے سچ بولا تو میرا کاروبار کیسے چمکے گا؟ جو مجھے بزرگ سن رہے ہیں وہ میری بات کو انڈوز کریں گے اور اس بات کی حمایت کریں گے کہ آج بھی آپ کی مارکیٹ میں, آپ کے کسی بھی کاروبار میں, پرچون کی دکان بھی دیکھ لیں, جو سچا سامان بیچنے والا ہوتا ہے تھوڑا مہنگا بھی اس کا بک رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر, اس کی چیز خالص ہوتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ میں جھوٹ بول کر ہی مال بیچ سکتا ہوں. اللہ رزاق ہے, اس کے رزاق ہونے پر بھروسہ کیجئے اور اپنے کام کاج میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیے. ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سچوں کے بارے میں کیا شاندار ارشاد فرماتا ہے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر. ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا درس دیا جا رہا ہے کہ بی ود ٹروتھفل, ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے. مگر ہمیں تو دوست بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے, جھوٹے واقعات سنانے والے. ایسا نہ کریں, سچوں کے ساتھ, اچھوں کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیں اور اچھوں کی صحبت ہی ہمیں اچھا بنائے گی. اللہ کرے کہ ہم اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو بھی سچ کا درس دینا. ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا نا کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بچپن سے ہی سچ کا درس دے رہی ہیں. مگر آج ہماری فیملی میں کیا ہو رہا ہے؟ آج فیملی میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے بیٹا فون آ رہا ہے, آپ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ ابو گھر پہ بیٹھے ہیں اور مجھے ابو ہی کہہ رہے کہہ دو گھر پہ نہیں ہیں. دروازے پر نوک ہوتی ہے, کہہ دو ابو سو رہے ہیں. ابو تو جاگ رہے ہیں. آپ نے اپنے بچے کو شروع سے کیا سکھا رہے ہیں ہم؟ وہ جھوٹ سیکھ رہا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ جب چاہو جھوٹ بول دو, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور یہی بچہ بڑا ہو کر پھر ماں باپ کو گھما رہا ہوتا ہے, ابو میں وہاں نہیں گیا تھا, نہیں میں اپنے دوستوں میں تھا, میں نماز پڑھنے گیا تھا. حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ بچپن میں ہم نے اسے جھوٹ کا ذہن دیا, سچ کی اہمیت ہی نہ بتائی. بڑا ہو کر وہ ماں باپ کے لیے ہی پرابلم بن جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. خدا را سچے نبی کے ہم غلام ہیں تو سچ کی عادت ڈال دیجئے. آج ایک نیت کر کے جانا ہے ناظرین کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا, میں اپنی زبان کو کیوں گناہ سے مبتلا کروں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ نے فائدہ دیا یا نقصان دیا؟ سارا مال بھی واپس مل گیا نا. بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, سچ کو آنچ نہیں ہے. آپ سچ بولنا شروع کریں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اور اب میں ایک بڑی کمال کی حدیث, سبحان اللہ. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں جو ہے وہ اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں. میں بدکاری بھی کرتا ہوں, میں شراب بھی پیتا ہوں, میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میں جو ہے وہ چوری بھی کرتا ہوں. اتنے سارے میری اندر برائیاں ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسلام قبول کروں گا تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے آپ منع فرما دیجئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. بڑا ٹپیکل کوسچن تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کو ترک کر دے. اتنے بڑے بڑے اور بھی گناہ ساتھ تھے مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دو. اس نے عرض کی ٹھیک ہے, یہ کہا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. اب شراب پینے کے لیے اس کی روزانہ کی ہیبٹ تھی, وہ شراب پینے کے لیے گیا تو اسے خیال آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات جانا ہے. آقا نے اگر سوال کر لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں تو میں نے تو وعدہ کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا, تو مجھے بتانا پڑے گا. تو وعدہ اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ توڑنے والا ہو جاؤں گا. اقرار کر لیا تو شراب پینے کی جو سزا ہے وہ قائم ہو جائے گی. شراب سے رک گیا. پھر اسے بدکاری اور چوری کا خیال آیا. ہر گناہ کے وقت اسے یہی خیال آیا کہ بارگاہ رسالت میں کیا جواب دوں گا, اور جھوٹ بولنے سے میں نے اب پکی توبہ کر لی ہے. اللہ اکبر. شام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے حضور میری جان آپ پر فدا ہو, آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا بڑا کام کیا, کتنا اچھا کام کیا کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو تمام گناہوں کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے. انسان سچ کو تھام لینا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے, سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے, اور جھوٹ گناہوں کی طرف اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. ناظرین, رمضان ہمیں اپنی عادتوں کو پیوریفائی کرنا ہے. رمضان میں شیطان قید میں ہے. اس مہینے میں جتنا چاہیں اپنے آپ کو ہم بری عادتوں سے بچانے کی گویا ٹریننگ لے سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ماہ رمضان میں تو نیت کر لیں کہ پورے مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا, اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں یا اللہ میں نے اس مہینے کی نیت کی ہے, اب تو باقی زندگی میں میری اس عادت کو پختہ کر دے. آخری حدیث سناتا ہوں تاکہ مزید
جھوٹ سے نفرت ہو جائے. یہ چھوٹا گناہ نہیں, یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا. اس میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی, یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. یہ 4 منافقت کی نشانی بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں. آقا فرماتے ہیں نمبر 1, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. نمبر 2, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اللہ اکبر. نمبر 3, جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے. اور نمبر 4, جب جھگڑا کرے تو گالی دے. ان چاروں ٹاپکس پر الگ الگ بات کرنے کا ذہن ہے, انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس پر بات کریں گے. لیکن چونکہ آج ٹاپک جھوٹ پر ہے, یعنی منافقت کی نشانی کہا گیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. لوگ کہتے ہیں ہم تو دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیے گا, روایتوں کا مضمون ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. سچ بول کر بھی تو مسکرایا جا سکتا ہے, سچ بول کر بھی تو دل میں خوشی داخل کی جا سکتی ہے. کیا جھوٹ بول کر ہی انجوائے کیا جاتا ہے؟ یہ ہماری بھول ہے ناظرین. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. ہمارا پروگرام کا ٹاپک اور نام یہی ہے نا, مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. مسلمان کو سچا ہونا چاہیے. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. انشاءاللہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمت کیجیے. آپ کو بہت سارے معاملات میں خیال آ رہا ہوگا کہ یار بغیر جھوٹ کے لائف, جی ہاں یہ ایک برائی ہے, یہ ایک گندگی ہے جو میرے اندر آ گئی ہے, میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اور یقین کیجیے جب آپ سچ بولنے لگ جائیں گے نا, یو فیل ویری بیٹر, آپ بڑا پرسکون اپنے آپ کو فیل کریں گے. تو امید ہے آپ سب نے نیت کر لی ہوگی کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ ایک خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان رمضان. ناظرین, فیضان رمضان, سبحان اللہ, یہ ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ فضائل رمضان, انشاءاللہ آگے جا کے مسائل رمضان بھی سیکھنے ہیں. آج میں انشاءاللہ آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے. نبی پاک کا رمضان گزارنے کا انداز پتہ چل جائے تو امتی کوشش کرے کہ ویسے ہی گزارے. سبحان اللہ. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا. میرے آقا کے گویا فیس ایکسپریشنز جو تھے وہ چینج ہو جاتے تھے, رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا, اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں فرماتے. خوف خدا کے سبب, گڑ گڑانے کے سبب, عبادتوں کے سبب نبی پاک کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. کیا میں اور آپ رمضان کی فیلنگ ایسی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ ایک کویسچن ہے ویسے ناظرین, رمضان آیا ہے, میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا رحمت الہی لوٹنے کا جذبہ بڑھا ہے؟ کیا مغفرت کی خیرات لینے کے لیے میں ایک سائل بن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہوں؟ کیا میری آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو بہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. میرے آقا رحمت للعالمین ہیں, وہ دعاؤں کی کثرت کریں, وہ نمازوں کی کثرت کریں, وہ گر گڑائیں رب کی بارگاہ میں, رنگ مبارک گویا چینج ہو جائے, اور مجھے ماہ رمضان کی آنے کے بعد اس طرح کی کوئی فیلنگ نصیب نہ ہو. تو پھر غور کرنا چاہیے. عاشقان رمضان خوب عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. یہ مہینہ عبادتوں کے لیے آیا ہے, یہ مہینہ مغفرت کے لیے آیا ہے, یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. یہ فوڈ فیسٹیول نہیں ہے کہ جناب مختلف ریسٹورنٹس پہ سحری اور افطاری کی جائے اور اس کے مزے اڑائے جائیں. کچھ تو ایسے بھی لوگ دیکھے ناظرین کہ رمضان آتا ہے تو ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. ارے روزے رکھ کر ویٹ کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ روزوں میں غیر روزوں سے زیادہ کھایا, سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, افطار میں اس لیے زیادہ کھایا کہ پورا دن بھوکا رہا تھا, اور افطار اور سحری کے درمیان ایک اور بار کھا لیا کہ یہی موقع ہے. آپ سوچئے صرف کھانا, صرف انجوائے نہیں ناظرین. رمضان چلا گیا نا, پھر اس کی بڑی یادیں آتی ہیں, اور کیا معلوم یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. گویا نبی پاک کا ایک دوسرا وصف ماہ رمضان میں خوب سخاوت کرتے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنیں گے تو اس سے اور اندازہ ہوگا کہ سخاوت بھی کیسی ہوتی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے,
اور رمضان شریف میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے. جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. اور جب بھی حضرت جبرائیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی میں سخاوت فرماتے. یعنی جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، نبی پاک اس طرح رمضان میں سخاوت فرماتے. تو ہمیں بھی چاہیے. دو اور باتیں پتہ چلی کہ قرآن کی تلاوت میرے آقا رمضان میں فرماتے، خوب فرماتے اور خوب سخاوت فرماتے. اے کاش ماہ رمضان کی روزانہ رات تراویح میں بھی قرآن سننا ہمیں نصیب ہو، اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی تلاوت کر کے بھی کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کریں. اور ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان پڑوسیوں کے لیے جو ہمارے آس پاس ضرورت مند ہیں، ہم ان کی خوب خدمت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ تو پوری ادا کریں اور بھی صدقہ و خیرات دیں. یہ نبی پاک کا انداز، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. بعض لوگ جب اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور زکوٰۃ بہت زیادہ نظر آتی ہے تو وہ بعض اوقات برڈن فیل کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، آپ خرچ کیجئے. صرف زکوٰۃ ہی کیوں، اور بھی صدقہ و خیرات کیجئے. یہ آپ کو فیل اگر ہو رہا ہے کہ میرا مال مجھ سے جا رہا ہے، یہ جا نہیں رہا، یہ آنے کے لیے جا رہا ہے. کبھی کسی کو بیج ڈالتے وقت کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بیج کی پوری بوری تم نے ختم کر دی. ہر شخص جانتا ہے کہ ایک بوری بیج کی ڈالی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر اناج ملنا ہے، اللہ نے اور دینا ہے. تو انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کریں گے، دنیا میں بھی رب نے عطا کرنا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ملنا ہے. تو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے آقا رمضان کیسے گزارتے. دعاؤں میں گزارتے، نمازوں میں گزارتے اور قرآن کی تلاوت میں گزارتے، خوب سخاوت کر کے گزارتے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ اوصاف نصیب ہو جائیں اور اس مہینے میں ہم خوب برکتیں اور رحمتیں لوٹنے والے بن جائیں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے میں ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر.